میں ایک وہ لگا ہوا ہے قاری خلیمان جاوید صاحب، ایک کل دیکھا تھا میں نے، مجھے کسی نے بھیجی تصویر سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ لگا ہوا تھا کہ جی 8 رکعت والے ادھر جائیں اور 20 رکعت والے ادھر جائیں. کہاں جائے آدمی تراویح کے لیے؟ مجھے یہ واقعی لگا ہوا ہے بورڈ. یہ تو میرا خیال ہے انتظامیہ نے شاید کوئی سہولت دی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کچھ ایسی گیدرنگ ہو جہاں 20 اور 8 والے دونوں ہوتے ہوں، تو انہوں نے ایک جھگڑے سے بچنے کے لیے ایک بیچ کی راہ نکالی، ایک راستہ ادھر ایک راستہ. ہاں ایسا کر دیا. باقی مسئلہ تو ایک ہی ہے. جن کے ہاں 20 لفظ تراویح جی جمع کا لفظ ہے جی. تراویح، اس کا واحد کیا ہے؟ ترویحہ. تو 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر بیٹھنا جتنا 4 رکعت میں ٹائم لگا ہے آرام پانا، تو یہ ترویحہ ہوا. صحیح. اگر 8 ہوتی تو اس کا نام ترویحتین ہونا چاہیے تھا، تراویح نہیں ہونا چاہیے تھا. قاری صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کی اصطلاح ہماری ہے. صحیح. تراویح کی اصطلاح ہماری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی اصطلاح استعمال نہیں فرمائی. صحیح. دوسری بات، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے، جب آپ سے پوچھا گیا، غالباً آپ کے بھانجے نے آپ سے پوچھا کہ رسول اکرم جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیا تھی. سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیا تھی؟ تو آپ فرماتی ہیں ما زاد فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، وتر سمیت اللہ کے حبیب 11 رکعت سے تجاوز نہ فرماتے. جب مسئلہ حل ہو گیا، مطلب یہ کہ ویسے ان کی طرف آپ بتا دیں. دیکھیں اس طرح ان کا ایک اپنا وہ ظاہر ہے، یعنی وہ تو ہے بات کر رہے ہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو حدیث میں 36 رکعت بھی ہیں اور حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. اسی طرح حدیث کے اندر 20 رکعتیں اور اس پر اجماع ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس پر اجماع ہے، اور اس طرح یقیناً مولانا بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے. اجماع تو مانتے ہیں آپ کہ اجماع مانتے ہیں، لیکن اجماع جو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے، یہ بات غلط ہے. ظاہر ہے ہم اجماع کو ہم مانتے ہیں، سن کے وہ جو بہتر فیصلہ عوام کر سکتے ہیں. جی جی اس میں یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے، اور امام ترمذی نے اس کو ذکر فرمایا ہے. امام ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے جس میں 20 رکعتوں کا ذکر موجود ہے. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، اور چاروں جو مسالک ہیں احناف، شوافع، مالکیہ، اور سب کا اجماع 20 کم از کم. یہ الگ بات ہے کہ بعض کے نزدیک 36 رکعتیں بھی ہیں. تو اب اگر ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی ایک روایت کو لے لیں تو پھر یہ بھی تو حدیث ہیں، ادھر ان کو کیا کریں گے؟ تو پھر اس کا مطلب وہ طریقہ صحیح نکالا ہے پی ایف میوزیم والوں نے، 8 والے ادھر جائیں اور بات. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ہم آج اگر رکعت پہ جھگڑا ہی کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن 20 نکلی، یہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ اور وہ کہیں گے اگر 8 نکلی تو 20 تو ہمیں تو ثواب ہی ہوگا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، امام کے پیچھے یہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں. اگر رب نے پوچھ لیا کہ پڑھنی تھی، آپ کا کیا بنے گا؟ میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا. میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا. تو وہ ارشاد ہم بھی دکھا دیں گے. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی. جی جی اتنی دیر میں یاد آئی تھی. موطا امام مالک کی روایت آپ نے پڑھی، ہم اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں. سیاہ ستہ کی انہوں نے پڑھی، وہ آپ بھی اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں. یہ دلائل اپنی جگہ رہے. تمام مسلمان خانہ کعبہ کو، مسجد نبوی کو اپنا مرکزی مقام مانتے ہوئے اس کو قبلہ مانتے ہیں، اور بالخصوص جس مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں. وہاں پر کیوں 20 رکعت ہوتی ہے؟ جب وہاں پر 20 رکعت ہوتی ہیں تو آپ کو جھگڑا ہی ختم کر دینا چاہیے. سبحان اللہ. اگر جھگڑا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی پہ ہی ختم ہونا ہے الحمدللہ، جھگڑا تو ایسے ہے بھی نہیں، اور اگر اسی پہ ہی ختم ہوتا ہے تو وہاں تراویح سال بعد آتی ہیں، رفع الیدین روز ہوتی ہے، آمین روز ہوتی ہے، وہ نہیں نظر آتی. الحمدللہ ہم ٹی وی پہ بھی دیکھی جاتی ہے. میں الحمدللہ ہم لوگ رفع سال بعد والی بات پکڑ رہے ہیں جو روزانہ ہو رہی ہے. ہم تو رفع یدین روزانہ کرتے ہیں.
ہم جب بھی نماز شروع کرتے ہیں رفع یدین کرتے دوسری ہیں, مزے کی بات جب وطر پڑھتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں. مگر وہ جہری آمین بھی تو کہنے وہاں ہوتی ہے. بھائی دیکھو یہ بتا دیں کہ ہمارا دوسری بات جہری آمین پہ آپ کی دیکھیے دوسری نہیں بات کتنے صحابہ تھے جو رفع یدین کرتے تھے, میرے غوث پاک کرتے تھے. ہمارا اختلاف رفع یدین پر نہیں ہے. غوث پاک تو عملی تھے نا. نہیں, ہمارا اختلاف رفع یدین, بات تو سن لیں. انہوں نے کہا وہ رفع الیدین کرتے تھے, میں مانتا ہوں, اچھی بات. ان کو غوث اعظم بھی تو مانے. چلو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ مانتے نا, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ مانتے ہیں, آپ کو بتا دیں. میں غوث اللہ کو مانتا ہوں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے تو چلو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وجہ سے کریں تو صحیح نا. مجھے یہ بتائیں, 1 منٹ جواب دیجیے گا. رفع یدین فرض ہے, واجب ہے, سنت موقدہ, ان میں سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کرتے تھے اس لیے میں صرف اللہ کے رسول اور بہت کچھ کرتے تھے. یہ بات تو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے. نہیں تو پھر آپ موطا امام مالک میں دیکھیے, موطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا وطر فرض ہیں, سنت ہیں, واجب ہیں, کیا ہیں؟ 3 دفعہ اس نے پوچھا. عبداللہ بن عمر تو چھٹی صف میں کھڑے ہوتے تھے, دوسری میں عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تھے. یہ مسئلہ دوسرا. ان سے 3 دفعہ پوچھا کہ وطر جو ہیں فرض ہیں, سنت ہیں, واجب ہے, کیا ہیں؟ تینوں دفعہ ایک ہی جواب دیا کہ یار اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں. اچھا چلے بس ٹھیک. یہ مسئلہ مطلب صبح سے اس کا ذکر ہوا تھا. مطلب یہ بات یہ ہے کہ آپ کی 8 تو ہم پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں. حضرت آپ ہماری بھی 20 پڑھ لیں, آپ ہمارے بھی 20 پڑھ لیں. آخر میں دراصل کیا ہوا, بیت اللہ. اچھا وہ تو پڑھتے ہی نہیں نا, انہوں نے کہا میں خام ہو جاتا. دیکھیے جو اس بحث کے بعد پڑھنا شروع کر دیں. یہاں پہ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. جی جی جی. یہ تراویح کا مسئلہ ہو یا رفع الیدین کا مسئلہ ہے, یہ معرکۃ الآراء مسائل ہیں جن پر مدارس اسلامیہ میں بڑے بڑے دنوں تک استاد بحث کرتا ہے اور شاگرد لکھتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں. اگر یہ سارے مسائل نکال دیں گے تو درس نظامی تو بڑا مختصر سا ہو جائے گا. انہی مسائل کی وجہ سے کہ لمبے زمانے تک بحثیں چلتی ہیں اور کتابیں چلتی ہیں. لیکن ہم جس فورم پہ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ہر قسم کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, اسی لیے تو یہ بات کی تاکہ سب اپنے اپنے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت اور علمی صلاحیت استعداد اتنی نہیں ہوگی. صحیح بات. ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس آپس کے مسائل سے آپ کی بات سے سن کے سب اپنے اپنے طریقے سے کریں گے. اب ایک بات میں صرف ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں, جو مولانا خلیل الرحمان صاحب نے عرض کی ہے, ما زاد والی جو روایت عرض کی ہے, دیکھیں 30 شعبان کو اللہ کے نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو بخاری میں ساری کتابوں میں موجود ہے. اس خطبے میں اللہ کے نبی نے جہاں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی, وہاں ایک یہ بھی فرمایا اس رات میں ایک قیام بھی تم پر بڑھایا ہے, ایک نماز کا اضافہ بھی تم پر کیا گیا. اس خطبے کو دیکھا جا سکتا ہے. پھر جو روایت ہے من صام رمضان وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا. اس کا مطلب کہ قیام آگے پیچھے بھی چلتا ہے, لیکن رمضان کو قیام کے ساتھ اور فضیلت حاصل ہے, اور رمضان میں ایک قیام علیحدہ فرض ہوا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سے پوچھتا ہوں, کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے مسجد نبوی میں 20 تراویح رکعت پڑھائی تھی یا نہیں؟ نہیں. آپ نے کیا موقف ہے یہ بتا دیں. مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ہاں انہوں نے جو سوال پوچھا وہ جواب بھی خود بھی دے دینا. انہوں نے کہا نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہاں یا نہیں؟ نہیں, انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا, میں نے کہا نہیں. بھائی سوال ان سے نہیں پوچھا, آپ مجھ سے وضاحت کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور فرمایا حاذی نعمت البدعہ, جب صحابہ کو دیکھا جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے, اور یہ فرمایا اس کی توضیح بھی کہا تھا. موطا امام مالک کی روایت نعمت البدعہ. حضرت عمر عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ مدینے میں گشت کر رہے ہیں, اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق فرداً نماز پڑھ رہے ہیں. مسجد نبوی کے اندر تراویحیں ہو رہی ہیں لیکن الگ الگ. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری اور ابی بن کعب, یہ دونوں قرآن مجید کے حافظ قاری اور جلیل القدر صحابی تھے, ان کو مقرر فرمایا. اور اسی روایت کے اندر موطا امام مالک کے اندر الفاظ ہیں کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ 11 رکعتاً, 11 رکعتیں.
अच्छा नतीजा ये निकलता है, देखिए ना कि सब ने अपने अपने तरीके से चलना नहीं तो हजरत उमर पर इल्जाम बनाया ना कि उन्होंने 20 रकत पढ़ाई। दलाइल है, किताबें हैं, लेकिन आज मुझे एक खुशी जरूर हुई है, बहुत खुशगवार अंदाज में बात हो रही है। रोनी साहब बड़ी मजे की बात है, कम से कम बुखारी से नीचे उतर के मोता पे तो आए हैं ना, सुभान अल्लाह, वरना तो हर बात इमाम मालिक बुखारी से हम हर हदीस जो सही मानते हैं, इसीलिए आप अहले हदीस, ये बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल अगर आप हर हदीस सही को मानते हैं तो फिर तिरमिजी की हदीस के ऊपर सनदन कोई एतबार नहीं है, आप उसको क्यों नहीं मानते? वो जब मक्तब अहले बैत का मौक़िफ़ बदल, मक्तब अहले बैत अलैहिस्सलाम में ये बात वाज़ेह कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जमात के साथ ऐसी नमाज नहीं पढ़ी, किसी भी सनद से बात साबित नहीं है। ये बाद में असहाबे किराम ने इस काम को शुरू किया, जैसे कि आपने फरमाया नेमुल बेदर। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि माह रमज़ान की रातों में कुल रातों में 1000 रकत नाफिला की पढ़नी है, पहले 20 दिन 30-30 रकत और आखिरी 10 दिन जो हैं वो 20-20 रकत, 19, 21 और 23 में 100-100 रकत। इस तरह से 1000 रकत का हमारा कुल एक कोटा है जो हमें अदा करना है। ठीक है, आपका तरीक़ाकार है। माशाल्लाह इमाम मालिक तक तो पहुंच गए, यहाँ तक तो तुमको लगा लाए हैं, पहले से पहुंचे, कुछ और खो जाओगे दो चार। अच्छा चलें ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी, देखिए ये बड़ी इस वक्त हेल्दी डिबेट हुई है, ये मैं आपको बता दूं, और ये आपकी वजह से होती है, क्योंकि आप इतनी मोहब्बत से सबकी सुनते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं, या और कह देते हैं नहीं, एक वक्फा लेते हैं, नहीं है तो नहीं वक्फे के